مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے دور دور تک مذاکرات کا فی الحال کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا. حکومت کس موڈ میں ہے؟ پہلی بات یہ کہ حکومت نے ہمیشہ جب بھی کہا مذاکرات کے لیے تو ان کی کوئی پانچ زبانیں تھیں. میں 5 ڈیلیگیشن نہیں کہوں گا، 5 زبانیں تھیں. ایک بندہ بات کر کے جاتا تھا، ادھر جاتے تھے، وہ چھت کو لگ رہا ہوتا تھا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنے. مطلب کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ مذاکرات سنجیدہ لوگوں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ نہیں تھے اور دیکھیں میری بات، میں سب سے بڑا الزام میرا پی ٹی آئی پہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے میں دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں. بس میرا اس سے بڑا آ گیا. 9 مئی سے اب میں بڑا الزام ان پہ لگا رہا ہوں. اور اگر نہیں تو مجھے بتائیں، وہ تصاویر دکھائیں، وہ جائیں کس گھر میں گئے ہیں، کس شہید کے گھر میں گئے، کس دہشت گرد کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اس کے بانی پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ بتائیں. میرا رونا اس وقت یہ ہے، ان سے مذاکرات، ان سے کیسے مذاکرات؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہے جناب صاحب ٹھیک ہے جی 3 دفعہ آپ نے گالی دی ہے اگلے کو، اس کی عزت رول دی ہے اور پھر جا کے وہ سوری کر لے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو ان کی 9 مئی کو ناکام ہوئی. اب بڑی سازش کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگی. اور رات کو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اپنا کہ جی صبح جی نیپال میں یہ ہو گیا، بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو پاکستان یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ کو میسیج دینا، خوارج کو میسیج دینا، افغانستان کو میسیج دینا، اخوانیوں کو میسیج دینا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، مارنگ بلوچ کو کہنا کہ ڈٹی رہو، ملک میں عدم استحکام، تاکہ اگر فوج کمزور ہوگی، ملک کمزور ہوگا، حکومت کمزور ہوگی تو میں باہر آ جاؤں گا. تمہیں کسی پاگل نے کہہ دیا تم باہر آ جاؤ گے؟ اس طرح تم اس طرح باہر نہیں آ سکتے جب تک عدالتیں نہیں تمہیں چھوڑیں گی. اور یہ فوج کوئی نیپالی فوج نہیں ہے، یہ کوئی بنگلہ دیشی فوج بھی نہیں ہے، یہ کوئی اپنا یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ فوج ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے کو دشمن کو شکست دی ہے. بالکل. اچھا، یہ پھر کس طرح باہر آئیں گے؟ عدالتوں کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن عدالتوں پہ بھی، ججز پہ بھی یہ لوگ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ کہتے تھے، الزام لگاتے ہیں یہ کہتے تھے مجھے الیکشن کمیشن بھی وہ چاہیے جو مجھے جتوائے، مجھے جج بھی وہ چاہیے جو میرے حق میں فیصلہ کرے. ٹھیک ہے نا، مجھے جنرل بھی وہ چاہیے جو مجھے کرسی کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دے. اور پھر ایک دفعہ نہ بٹھائے بلکہ 3 دفعہ کی پلاننگ لے کے آئے ہوئے تھے. تو ایک پلاننگ اوپر ہے، ایک نیچے ہے. اب تو اللہ کو معلوم ہے باقی چیزوں کا. 3 بار ہی کیوں آپ نے کہا؟ نواز شریف صاحب کا مقابلہ تھا. میاں صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی 10 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا نا دوبارہ. ان کی سوچ، ان کی سیاست تک پہنچنے کے لیے. اچھا، میاں صاحب کی خاموشی پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب اب بالکل خاموش رہتے ہیں، سائلنٹ موڈ پہ رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ نادان ہیں جو یہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم ان کا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، 1 سال چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، ملک کے سب سے بڑے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بیٹی ہیں. تو obviously اپنی بیٹی کو تو گائیڈ کرتے ہوں گے. نہیں، بھائی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، بھائی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. اور بھائی بھی بھاگا ادھر ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں ہر ہفتے وہ گئے ہوتے ہیں اپنے بھائی کی طرف. اور میں نے تو کئی دفعہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھائی دے تو شہباز شریف جیسا دے. یہ تو میں نے بہت دفعہ دعا مانگی. ٹھیک. اچھا سر، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سوشل میڈیا پہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کی سیکیورٹی سے متعلق جو خط کی کاپی شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خط درست ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم انصاف، مساوات اور عام آدمی کے تحفظ کے تقاضوں کے منافی ہے، اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. جو معاملہ آپ کو پتہ ہے ججز کی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو کیا ہمارے پاس اتنی موجودہ فورس ہے کہ ہم پروٹوکول کے لیے؟ دیکھیں میں نے ڈاکٹر صاحبہ، اس میں بھی خواجہ آصف صاحب کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اشرافیہ کی مراد پر وہ سعد رفیق صاحب کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے ماڑے دن بھی آتے ہیں لیکن ججز کے میٹر چالو رہتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نئی دکانیں کھول لیتے ہیں. ہماری سیکیورٹی زیرو، جبکہ خواجہ آصف لکھ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی زیرو، جبکہ ججز کی سیکیورٹی کے لیے ٹینک بھی لے دیں تو وہ بھی 1 سے بھی زیادہ مانگیں گے. ہم پارلیمنٹ لاجز کے 2 کمروں میں عمر گزار لیتے ہیں اور 2 کمروں کی سرکاری جو خرچہ ہے اس پہ مرمت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے ہیں. اچھا، ویسے خواجہ آصف صاحب
آج کل بہت کھل کے بات کر رہے ہیں. میں خالد صاحب پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ کمنٹ نہیں کرنا، اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک بات ختم ہو گئی، میں نے انہوں نے بھی کر دی، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، میں نے تو جنرل بات کی ہے جس پہ آج بھی میں قائم دائم ہوں کہ ہر جگہ میں کہتا ہوں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک دوسرا جو سیکیورٹی کا ججز کا ایشو ہے، دیکھیں آج دہشت گردی کی اس لہر میں جب دہشت گردوں کو آپ سزائیں دے رہے ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک سافٹ جسے کہتے ہیں ٹارگٹ ہوتے ہیں ججز. تو میرا خیال ہے کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جس پورٹ فولیو پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ادائیگی کے دوران اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ اقدام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. آپ کے ویلکم بیک ناظرین. حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر سے عباسی صاحب تشریف لانے کے لیے. چلیے سر اب آپ کی منسٹری کی طرف آ رہے تھے. ریلوے آپ کو ایگزیکٹلی 6 مہینے ہو گئے ہیں ریلوے منسٹر بنے ہوئے. تو پہلے کا ریلوے 6 مہینے پیچھے چلتے ہیں، ذرا ریورس گیئر لگاتے ہیں، اور اب حنیف عباسی صاحب نے جب سے ریلوے کو سنبھالا بطور منسٹر کمپیریزن کریں تو چیدہ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں 6 مہینے میں تو ڈاکٹر صاحب 6 مہینے میں تو ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے 10 مرلے کا گھر نہیں بنتا. تو یہ پاکستان کا سر چنگا ٹھیکیدار تو بنا دیں ہے نہیں، پھر بھی نہیں. اپنا کراچی سے پشاور سے لے کے کراچی کوئٹہ تافتان، یعنی فوج کے بعد سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. اور جب گورے نے بنایا تھا تو کیا اس کا آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری پیاری ٹنل، بڑی بڑی ٹنل جہاں پہ روڈ بھی نہیں جاتی تھی، آپ بلوچستان کے اندر جا کے دیکھیں اتنی خوبصورت ٹنلز ہیں. ہمارے ہاں جو ٹریک ہے وہ 1861 کا ہے، ایکسپائر ٹریک، وہاں پہ ہماری ٹرینز چل رہی ہیں. اچھا اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، ادھر سے ادھر سے کیمل 1 بن جائے، 2 بن جائے، 3 بن جائیں، کچھ نہ بنا، اور کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں تھا جب میں آیا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آگے چلیں، کیوں نہیں بنا؟ کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ سب کو، جو ذمہ دار تھے سب کو. خواجہ رفیق بھی رہ چکے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی رہ چکے ہیں. نہیں، نہ خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہے، نہ خواجہ شیخ رشید ذمہ دار ہے. یہ ذمہ دار حکومتی سطح کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے بھی نہیں کیے میں اس کو نہیں جاتا. اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اب میں کرنے یہ جا رہا ہوں کہ میں نے ہمارا سب سے پیتھیٹک جو ٹریک ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ کراچی سے روڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ 30 پہ بھی گاڑی چلتی ہے، 20 پہ بھی گاڑی چلتی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے جو اکنامک افیئر کے ہمارے منسٹر ہیں آحد چیمہ صاحب، ان کی کمیٹی بنائی، میں اس کا ممبر تھا. ہم نے ملا کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات کی. 3 مہینے تک یہ بات چلتی رہی. اب ان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے جس میں طے ہو گیا ہے کہ یہ 480 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر کا یہ ٹریک $2 بلین کی فنڈنگ سے ہم بنانے جا رہے ہیں. اور صرف فرق یہ ہے کہ 2026 دسمبر میں وہ گراؤنڈ بریکنگ کرنا چاہتے ہیں ہم، اور میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ 2026 جون میں کریں، اور جون میں ہم انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ اللہ کے فضل سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس وقت 30 اپریل یا 30 مئی کہہ لیں کہ ہم تھر